الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. حضرات محترم، رمضان المبارک سے پہلے ہمارا سلسلہ جو ہے آیت نمبر 163 پہ منقطع ہوا تھا. آج اللہ کی توفیق سے آیت نمبر 164 سورۃ بقرہ سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. یہ دوسرا پارہ ہے، اس کا چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض. آپ دوسرا پارہ نکالیں گے تو اس کا دوسرا صفحہ، اس کے آخر پہ، سب سے آخر پہ یہ آیت ہے. ہم نے جو آیت نمبر 163 پڑھی تھی، اس میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے متعلق یہ فرمایا تھا الہکم الہ واحد. تمہارا الہ اکیلا الہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں. الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے. لیکن جب ہم تاریخ انسانی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں قدیم ترین جتنی بھی تہذیبیں تھیں وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ اس اتنے بڑے نظام قدرت کو کوئی اکیلی ذات بھی چلا سکتی ہے. جب ہم سب سے پہلے معلوم تاریخ میں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو نوح علیہ السلام کی قوم نے 5 چیزوں کو، 5 لوگوں کو خدا بنایا ہوا تھا، جس کا تذکرہ سورۃ نوح کے اندر آتا ہے. ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. یہ حقیقتاً ان کی قوم کے 5 نیک لوگ تھے. انہوں نے، ان کا تصور یہ تھا کہ اللہ نے اپنی قدرتیں ان 5 میں تقسیم کر دی ہیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ ایک ان میں بارش برسانے والا، ایک اولادیں دینے والا، ایک فلاں کام کرنے والا، ایک فلاں کام کرنے والا. یہ ہمیشہ سے انسان کا فضول عقیدہ رہا ہے کہ اللہ نے اپنے اختیارات دوسروں کو دے دیے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت اس بات پہ قطعاً تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ زمین و آسمان وللہ میراث السماوات والارض، زمین و آسمان کی جتنی میراث ہے اس کا مالک صرف اللہ ہے. اس کے تصرف کا مالک بھی اللہ ہے اور اس کی ملکیت بھی اللہ کے پاس ہے، اور جس سے وہ چاہتا ہے ویسے وہ کر لیتا ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اسی طرح ایک تہذیب قدیم ترین تھی آتش پرست. یہ لوگ 2 خداؤں کے قائل تھے، ایک نیکی کا خدا اور ایک برائی کا خدا. یعنی ایک وہ جو اچھائیاں بانٹتا ہے اور دوسرا وہ جو تکلیفیں دیتا ہے. ان کا عقیدہ بھی غلط تھا. اسی طرح ہم اگر لمبی بات نہ کریں تو جو مشرکین مکہ تھے ان کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ اللہ نے اپنے اختیار، یہ ان کو جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، لات، منات، عزا، حبل، یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے اختیارات عطا کر دیے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن کی موجودگی میں جبکہ ان ساری باتوں کی تردید ہوتی ہے، ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی علماء نے اللہ رب العزت کے اختیارات امت کے اندر بعض نیک اور صالح لوگوں کو عطا کر دیے. جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق
یعنی یہ بات کہتے ہوئے ذرہ برابر شرم محسوس نہیں ہوتی کہ جب کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مشکل کشا صرف اس کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی کسی کی مشکل کو حل نہیں کر سکتا۔ اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جب میں کسی کو تکلیف میں مبتلا کر دوں مجھے بتاؤ میری ذات کے علاوہ کون ہے اسے تکلیف سے نکالنے والا؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر میں کسی پہ اپنا فضل کروں تو کون ہے میرے فضل کو روک سکے؟ تو مشکل کشا یہ اللہ کی ذات ہے، لیکن لوگوں نے نیک اور صالح لوگوں کو مشکل کشا کہا، بعض کو دادا کا نام دیا یعنی دینے والا، جبکہ دینے والی اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا۔ بعض کا نام اوس رکھ دیا، اوس کا مطلب مددگار، جبکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، جب میرے علاوہ تمہارا کوئی مددگار ہو ہی نہیں سکتا۔ جب یہ ساری باتیں انڈرسٹوڈ ہے، قرآن میں بیان کیے ہیں، لیکن پھر بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اللہ رب العزت آج جو آیت ہم نے پڑھی ہے اللہ اس میں اپنی 8 صفات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ میں ان صفات میں متصف ہوں، لیکن یہ ساری باتیں کس کے لیے ہیں؟ عقل والوں کے لیے، یعنی جو اللہ کی ذات، اس کے نشانات، اس کی ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود اسے الہ واحد نہیں سمجھتا، اللہ اسے پاگل تصور کرتے ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو اللہ رب العزت کی نشانیوں کو دیکھ کے اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید کا اقرار کرے اور اس میں جم جائے۔ اللہ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ صفات کیا بیان کی؟ اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، بے شک اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو۔ اب آسمان جو ہے، آپ دیکھیں دنیا میں آپ مکانات، بہت بڑے بڑے پلازے دیکھتے ہیں، بہت بڑی بڑی مساجد دیکھتے ہیں، ہم کوئی ایسی چھت نہیں دیکھتے جو بغیر ستونوں کے بنی ہو، چاروں طرف اس کی دیواریں نہ ہو، وہ کسی نہ کسی سپورٹ کے بغیر کوئی چھت کھڑی ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے آسمان بنایا بغیر عمد، کسی بھی ستون کے بغیر بنایا ہوا ہے، اور دنیا کی ہر چھت، وہ چھوٹی ہے یا بڑی، وہ بڑے سے بڑے انجینئرز جو ہیں انہیں بٹھا کے بنا لو، اگر اس کے بعد کسی کو کہو کہ اس میں نقص نکالو تو وہ 100 نقص نکال دے گا۔ لیکن اللہ نے پوری کائنات کو چیلنج کیا، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان نے ایک تخلیق کی ہے، چھت بنائی ہے، کوئی اس میں نقص نکال کے دکھا لو۔ اللہ فرماتے ہیں پہلی دفعہ نظر نہیں آیا، پھر دیکھو کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، بار بار دیکھو تمہاری نظریں نامراد لوٹ آئیں گی، ذلیل اور رسوا ہو کے واپس لوٹ آئیں گی، اللہ کی خلق میں کوئی نقص نہیں نکال سکو۔ اللہ کہتے ہیں ان فی خلق السماوات، میں نے یہ آسمان بنایا، والارض، اور جس زمین کے اوپر تم رہتے ہو، جس کی چاروں طرف پھر کے اپنے دلوں کو بہلاتے ہو، یہ زمین بھی میں نے بنائی ہے۔ تو دنیا میں ہے جو اس میں حصے دار ہو، آسمان کا ایک ٹکڑا ہی کسی نے بنایا ہو یا اللہ کی اس معاملے میں مدد کی ہو، زمین کے کسی خطے کو کسی انسان نے بنایا ہو، کسی مشکل کشا حاجت روا یا غوث نے اسے بنایا ہو، اللہ کہتے ہیں کسی نے نہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین کو بنانے والا بھی میں ہوں اور آسمان کو بنانے والا بھی میں ہوں۔ اور اس کے بعد واختلاف اللیل والنہار، ہم روزانہ دیکھتے ہیں کبھی دن گھٹتا ہے کبھی رات گھٹتی ہے، اور یہ صدیوں سے سلسلہ جاری ہے اور ایسے مربوط طریقے سے ہے۔ سال کے بعد جب یہ دن آئے گا تو اس کی تاریخ، اس کے دن کا آغاز اسی وقت ہوگا۔ اب سے چند دن پہلے ہمارے دن کا آغاز اس کے بعد ہوتا تھا، یہ پیچھے چل رہا ہے، دن بڑھ رہا ہے، رات گھٹ رہی ہے۔ اسی طرح مغرب کا وقت، ہاں یہ آگے پھیل رہا ہے، یعنی دن پھیل رہا ہے، رات گھٹ رہی ہے۔ جیسے ہی یہ گرمیاں ختم ہوں گی، رات پھیلتی جائے گی، دن گھٹتا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ رات کے اندھیرے، دن کی روشنی، اسے پھیلانا، دن کی روشنی پھیلانے والا، رات کے سایوں کو
ڈھانپ دینے والا اللہ کہتا ہے میں ہوں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور پھر اللہ فرماتے ہیں والفلک التی تجری فی البحر، یہ سمندروں میں جو کشتیاں چلتی ہیں، ہزاروں ٹن وزن ہوتا ہے آج جو بحری جہاز بنے ہوئے ہیں۔ آج دنیا اپنی جدت کی انتہا پہ ہے، ٹیکنالوجی اپنے عروج پہ ہے، لیکن بار برداری کا کام جو سمندروں پہ ہوتا ہے وہ خشکیوں پہ نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے۔ دنیا کی ایک طرف سے دوسری طرف تک جتنی بھی جو ہے بار برداری کے معاملے ہوتے ہیں، انسانوں کے کاروبار چلتے ہیں، تو وہ سمندر کے اوپر چلنے والی کشتیوں کی وجہ سے، جہازوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والفلک التی تجری فی البحر، وہ کشتیاں، وہ جہاز جو بحر یعنی سمندر کے اوپر چلتی ہیں، بما ينفع الناس، لوگ اپنے نفع کے لیے اس پہ کام کرتے ہیں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے جانا، دوسری جگہ سے اپنے گھر لے کے آنا، یہ سارے انسان اپنے نفع، اپنے کاروبار، اپنے معاملات کے لیے کرتا ہے۔ کہا بما ينفع الناس، جس کے اندر لوگوں کا فائدہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وما انزل اللہ من السماء من ماء، پھر اللہ وہ ذات پاک ہے جو آسمان سے پانی اتارتا ہے، فاحیا به الارض بعد موتها، اس بارش کے برسنے کے بعد یہ مردہ زمین زندہ ہوتی ہے۔ اگر کسی وقت بارش ختم ہو جائے، اللہ بارش نہ برسائے، تو پوری زمین پہ ایک مردانگی چھا جاتی ہے، کوئی چیز نہیں ہوتی، بیماریاں پھیل جاتی ہیں، بہت سی ایسی نظام کائنات ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما انزل اللہ، اور کون ہے جو نازل کرتا ہے اللہ کے علاوہ، من السماء، آسمان سے، من ماء، پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اس زمین کے اوپر وبث فیہا من کل دابہ، بہت سے جانداروں کو میں نے پھیلا دیا، ان میں انسان بھی ہے، درندے چرندے پرندے بھی ہیں، چار پائے دو پائے، اور یہ ساری چیزیں اللہ نے اس زمین کے اوپر پھیلا دی۔ دنیا کا کوئی انسان کیلکولیٹ نہیں کر سکا کہ دنیا میں کتنی قسموں کے جاندار ہیں، بلکہ اگر کسی ایک جاندار کو لے لیں، یہ بکرا ہی ہے، اس میں دنیا میں اتنی قسمیں ہیں اس کی کہ انسان دھنگ رہ جاتا ہے کہ یہاں ہمارے اور طرح کا، بلکہ ہمارے پاکستان میں کہیں کجلا نسل ہے، کہیں مندرا ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں دیسی بکرے کے چھترے ہیں، اسی طرح بکروں کے اندر بے شمار قسمیں ہیں۔ اگر ہمارے اس چھوٹے سے خطے کے اندر شکل و صورت کے اعتبار سے ایک ہی جانور ہے، اس کے قد کئی طرح کے ہیں، تو پوری دنیا کے اندر کتنی قسمیں ہوں گی، یہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ فرماتی ہے وبث فیہا من کل دابہ، یہ جتنے جاندار ہیں میں نے پھیلائے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتی ہے وتصریف الرياح، یہ ہواؤں کو میں چلاتا ہوں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، مجھے کبھی سوچو تو صحیح، اس زمین اور آسمان کے درمیان جو بادلوں کو مسخر کیا ہوا ہے کس نے کیا ہے؟ جبکہ اس کے اندر سے جہاز اسے پہاڑ کے اوپر گزرتے ہیں، جب جہاز فلائی کرتا ہے تو ان بادلوں کے اوپر چلا جاتا ہے، اور جب انہیں کراس کرتا ہے تو عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان کس نے معلق کیا ہوا ہے؟ نہ اوپر سے کسی چیز نے ٹانکا ہوا ہے اور نیچے سے نہ سپورٹ ہے، یہ زمین و آسمان، والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ جو مسخر ہے، تابع فرمان ہے، اور یہ ان ہواؤں کی مدد سے اللہ جہاں چاہتا ہے انہیں لے جاتا ہے، نہ یہ ایک جگہ جامد ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ جہاں مرضی اسے لے جائے اور جہاں مرضی برسا دے، جہاں مرضی لوگوں کو دکھا کے آگے چلا دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 8 صفات اللہ نے تذکرہ کیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض۔ یہ 8 صفات اللہ نے اپنی بیان کی ہے کہ یہ ہے تمہارا رب
اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں، مدد اس سے مانگنی ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں، الہ اسے سمجھتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن اتنی نشانیاں دیکھنے، دکھانے، بتانے کے باوجود ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، یہ ساری نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ عقل مندوں کے لیے۔ اور جو ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اللہ کی ذات کو نہیں پہچانتا، اللہ کی قدر نہیں کرتا، وہ اللہ کی نظروں میں بے عقل پاگل انسان ہے۔ اللہ ہمیں بھی عقل نصیب فرمائے۔ اس آسمان و زمین کو دیکھنے کے بعد، دن اور رات کا اختلاف دیکھنے کے بعد، اور اپنے نفع کی چیزیں اپنے گھر تک پہنچنے کو سب کچھ محسوس کرنے کے بعد، اور اللہ کی بارش برسنے اور زمین کے زندہ ہونے کو دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کو نہیں پہچانتا تو حقیقت ہے اس میں کوئی شک نہیں، اس کے دماغ میں نقص ہے، وہ انسان ایک جانور سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کائنات کے تصرف کا اکیلا مالک اللہ ہے، اس نے اپنے اختیارات میں کسی کو کچھ نہیں دیا ہوا، سب اختیارات اللہ کے پاس ہے۔ اس کے باوجود انسان کا سب کچھ دیکھنے کے باوجود کردار کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے، اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے حضور عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔